اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، گزشتہ حصے میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے پانی اور آگ جیسی نعمتوں کے ذریعے اپنی قدرت اور ربوبیت کی روشن نشانیاں بیان فرمائیں۔ اب سورہ واقعہ کی ان عظیم آیات میں اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید کی عظمت، اس کی پاکیزگی اور اس کے رب العالمین کی طرف سے نازل ہونے کا اعلان فرماتا ہے۔ آئیے خشوع و ادب کے ساتھ سورہ واقعہ کی اگلی مبارک آیات کی تلاوت، کنز ایمان اردو ترجمہ اور مختصر بیان سنتے ہیں تاکہ ہمارے دل قرآن کریم کی عظمت سے مزید منور ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا اقسم بمواقع النجوم، تو مجھے قسم ہے ان جگہوں کی جہاں تارے ڈوبتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی عظیم مخلوق کی قسم فرما کر انسان کو متوجہ کرتا ہے کہ قرآن کریم کی عظمت اور حقانیت میں کوئی شک نہیں۔ ستاروں کی منظم گردش اور ان کی مقررہ مقامات اللہ تعالیٰ کی بے مثال قدرت کی دلیل ہے۔ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اور تم سمجھو تو یہ بڑی قسم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ معمولی قسم نہیں بلکہ بہت عظیم قسم ہے۔ اگر انسان غور کرے تو اسے معلوم ہوگا کہ کائنات کا ہر نظام اللہ تعالیٰ کی قدرت اور عظمت پر گواہ ہے۔ اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، بے شک یہ عزت والا قرآن ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی سب سے عظیم نعمت اور آخری آسمانی کتاب ہے۔ یہ ہدایت، رحمت اور کامیابی کا سرچشمہ ہے، اس لیے ہر مسلمان کو اس کی تلاوت سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ فی کتاب مکنون، محفوظ نوشتہ میں، اس سے مراد لوح محفوظ ہے جہاں قرآن کریم محفوظ ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہے اور قیامت تک اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ لا یمسہ الا المطہرون، اسے نہ چھوئے مگر باوضو۔ یہ آیت قرآن کریم کی پاکیزگی بیان کرتی ہے۔ مسلمان کو چاہیے کہ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کی تعظیم ادب، احترام اور طہارت کے ساتھ کرے۔ تنزیل من رب العالمین، اتارا ہوا ہے سارے جہان کے رب کا۔ قرآن مجید کسی انسان کا کلام نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ آخری کتاب ہے جس میں پوری انسانیت کے لیے ہدایت موجود ہے۔ أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ، تو کیا اس بات میں تم سستی کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ انسان کو تنبیہ فرماتا ہے کہ قرآن کریم کے معاملے میں غفلت، بے رغبتی یا لاپرواہی اختیار نہ کرے بلکہ اس پر ایمان لائے اور اس کے احکام پر عمل کرے۔ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، اور اپنا حصہ یہ رکھتے ہو کہ جھٹلاتے ہو۔
اس آیت میں ناشکری اور اللہ کی نعمتوں کو جھٹلانے سے منع کیا گیا ہے۔ مومن کا شیوا یہ ہونا چاہیے کہ ہر نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اس کی اطاعت کرے اور قرآن کریم کی سچی تعلیمات کو دل سے قبول کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی صحیح سمجھ، اس پر عمل کرنے کی توفیق اور اس کی عظمت دل میں بسانے کی سعادت عطا فرمائے، آمین۔ ان مبارک آیات میں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ستاروں کے مقررہ مقامات کی عظیم قسم ارشاد فرماتا ہے اور بتاتا ہے کہ اگر انسان غور کرے تو یہ بہت بڑی قسم ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پوری کائنات کا نظام اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت کا زندہ ثبوت ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اعلان فرماتا ہے کہ یہ قرآن نہایت عزت والا اور عظیم کتاب ہے۔ یہ کسی انسان کا بنایا ہوا کلام نہیں بلکہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اور لوح محفوظ میں محفوظ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قیامت تک اس میں کسی قسم کی تبدیلی یا تحریف ممکن نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی عظمت، پاکیزگی اور احترام بیان فرماتا ہے کہ اسے پاکیزہ ہستیاں ہی چھوتی ہیں۔ اس سے ہمیں بھی سبق ملتا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت اور اس کے ساتھ برتاؤ ہمیشہ ادب، احترام اور طہارت کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو تنبیہ فرماتا ہے جو قرآن کریم کو معمولی سمجھتے ہیں، اس کے احکام سے غفلت برتتے ہیں یا اسے جھٹلاتے ہیں۔ مومن کا شیوا یہ ہونا چاہیے کہ وہ قرآن مجید پر کامل ایمان رکھے، اسے سمجھے، اس پر عمل کرے اور دوسروں تک اس کا پیغام پہنچائے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ ناشکری سے منع فرماتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہر نعمت پر اس کا شکر ادا کرے، کیونکہ حقیقی کامیابی اسی میں ہے کہ بندہ اپنے رب کو پہچانے، اس کی نعمتوں کی قدر کرے اور قرآن کریم کو اپنی زندگی کا دستور بنا لے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی عظمت دل میں بسانے، اسے سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک اس کا نور پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ، آج ہم نے سورہ واقعہ کی ان مبارک آیات میں قرآن کریم کی عظمت، اس کی پاکیزگی اور رب العالمین کی طرف سے نازل ہونے کا بیان سنا۔ آئیے ہم سب عہد کریں کہ روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کریں، اس کا ترجمہ سمجھیں اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ دنیا و آخرت کی کامیابی اسی میں ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے ضرور لائک کریں، اپنے عزیزوں کے ساتھ شیئر کریں اور قرآن کریم کی مکمل سیریز دیکھنے کے لیے غلام جیلانی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں سورہ واقعہ کے آخری آیات 83 تا 96 کی تلاوت، کنز الایمان اردو ترجمہ اور مختصر بیان پیش کریں گے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔